میرا نام فروا علی ہے. میں اب تک ٹی وی میں ایز اے پروڈیوسر کام کرتی تھی، لیکن 2015 کے آخر میں جب میری شادی ہوئی تو 2016 میں شام چلی گئی تھی. وہاں میرے ہسبینڈ خادم تھے، تقریباً 20 سال سے وہاں وہ خادمیت کا کام انجام دے رہے تھے. شادی کے بعد حالات شام کے جو تھے وہ نارمل پیٹرن پہ تو کبھی بھی نہیں آئے. آپ یہ کہیں کہ اگر پورے شام کے حالات بہتر ہو گئے تھے کبھی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا. حلب تھا، دمشق کے بہت سارے مضافاتی علاقے تھے جو جن میں بدامنی تھی اور وہ چل رہی تھی کنٹینیوسلی. پھر اسرائیل کے کنٹینیوس اٹیک جو تھے وہاں ہو رہے تھے، یعنی 4 دن چھوڑ کے 5 دن چھوڑ کے وہاں اٹیکس کنٹینیو تھے. اب جو حالات تھے وہ حالات اس قدر بدتر ہوتے جا رہے تھے کہ لائٹ تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب لائٹ کا کوئی تصور نہیں تھا. تو اکنامکلی پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ بری ہوتی جا رہی تھی، لوگ بہت زیادہ متاثر تھے. ہم لوگ جتنے پاکستانی تھے وہاں پر، یا آپ یہ سمجھیں کہ بی بی کے حرم کی محبت تھی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو تمام مسلمانوں کے لیے اور قابل عقیدت اور قابل احترام ہستی ہیں، ان کی محبت میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور صرف اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جاب کے لیے تھے تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے. صرف 1-2 روزے تھے جن کے لیے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو بی بی سکینہ کا روزہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ. بی بی فضہ کا بھی بی بی سکینہ کا جو روزہ اس سے بالکل نزدیک ہے، یعنی باب صغیر جو قبرستان ہے وہاں کا بہت پرانا قدیم قبرستان ہے. وہاں جناب بلال حبشی، جناب عبداللہ اور ان کے بیٹے ان کی قبور ہیں. جناب بلال حبشی مؤذن رسول خدا، ان کی قبر ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو شوہر تھے جناب عبداللہ، ان کی قبر ہے وہاں پر. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ چند سال خدمت انجام دیتی رہی ہوں. وہاں جو کشوانی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، وہاں پہ میں کام کرتی تھی. اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ تقریباً 20 سال سے وہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے خادم تھے. دسمبر کی جو صورتحال تھی وہ اس طرح تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایون یہ کہ جو وہاں کی گورنمنٹ تھی اس کا بھی کسی کو کچھ، عام آدمی کو نہیں پتہ تھا کہ حالات کس نوعیت پہ جاتے ہیں. جب بالکل دمشق کے نزدیک آ گئے جنہوں نے اب کنٹرول سنبھالا ہے، تو پھر ہم لوگ کیونکہ اجنبی تھے، ایک غیر ملکی تھے، جب وہاں کے لوگ ہی گھبرائے ہوئے تھے تو ظاہر ہے اوبیسلی ہم لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے. پھر دوسری وہاں پہ جو بے امنی ہوئی ہے وہ اسرائیل کے اٹیکس تھے. اسرائیل کے اتنے سیویئر اٹیکس تھے کہ ایک دن میں 360 تک اٹیک ہو رہے تھے اس وقت. اور پورے دمشق میں جسے کہیں آپ دھواں تھا، وہاں سے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی آدمی نہیں تھا جو اس سے جو ہے وہ افیکٹ نہ ہوا. پھر ہاں بالکل دیکھے ہیں وہاں پر. اور لاسٹ نائٹ جب یہ 2 راتیں تھیں یہ تو اتنی خوفناک تھیں کہ 9 سال میں نے اتنی خوفناک راتیں نہیں دیکھی وہاں کی. اتنے سیویئر اٹیکس تھے کہ آپ کے گھر ہل رہے تھے، دھواں گھروں میں آ رہا تھا ان اٹیکس کا، کیونکہ وہ ان کے ویپنس کے جو تھے علاقے ان پہ اٹیکس کر رہے تھے. جو سینئر آرمی کے ویپنس کی جگہ تھی ان پہ وہ لوگ اٹیک کر رہے تھے. کافی لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ابھی تک خبر کا کوئی اتنا سسٹم بحال نہیں ہوا ہے جسے کہیں کہ آپ خبر، وہاں کی ایگزیکٹ خبر، صحیح خبر کیسے ملے گی، ابھی تک وہاں پہ سسٹم وہاں پہ بحال نہیں ہے. کیونکہ وہاں انڈر کنٹرول ہے سارا علاقہ، ابھی بھی کنٹرول ہے، وہاں سے آپ صحیح خبر نہیں نکال سکتے. یعنی مانیٹرائزیشن اتنی زیادہ مانیٹر ہو رہے ہیں لوگ کہ وہاں پر آپ کی ایک ایک حرکت کی مانیٹر ہو رہا ہے وہاں پر. پہلے بھی تھا، یعنی بشار الاسد کی گورنمنٹ میں بھی یہی تھا، اس میں بھی آپ کو ابلاغ کی اتنی آزادی نہیں تھی. اب بھی ہے. اب ہماری امید ہے وہی کہ اب جو آئی ہے وہ ابلاغ کو بہتر بنائے، وہاں کے حالات بہتر بنائے. ہمارا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ سلامت ہے، بی بی سکینہ کا روزہ سلامت ہے. جیسے زائرین پہلے آتے جاتے تھے ویسے آتے جاتے جائیں. ان سے ہمیں مطلب کوئی اتنا خطرہ نہیں تھا. صرف بے امنی جو ہوئی تھی وہ لوگوں نے انتشار پھیلایا تھا. ایک ملک کے حالات بدلیں تو لوگ چوریاں کر رہے تھے، عام لوگ جو تھے دھماکے جو تھے وہ کر رہے تھے. فائرنگز وہاں کا عموماً عام بات ہے کہ شادی ہوئی تو فائرنگ ہوتی ہے وہاں پر، جنازے ہوئے تو فائرنگ ہوئی. اور اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی تو وہ سیلیبریشن کے طور پہ بہت زیادہ فائرنگز تھیں. پھر جو فوجی تھے وہ اپنے ہاتھ میں جو دستی بم ہوتے ہیں وہ پھینک کے جا رہے تھے روڈز پر. تو وہ بے امنی جو تھی، وہ خوف و ہراس جو تھا، اس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالات کس نوعیت تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں، کتنے برے ہو سکتے ہیں، کتنے اچھے ہو سکتے ہیں.
حکومت سے ہماری وہاں کی جو پاکستانی ایمبیسی اس سے رابطے چل رہے تھے، کیونکہ بچوں کے پیپرز تھے انٹرنیشنل اسکول میں، سب نے ریکویسٹ دی ہوئی تھی کہ یہ کینسل کر دیں کیونکہ حالات بہتر نظر نہیں آ رہے تھے کسی کو. تو انہوں نے اس بات پہ اگری نہیں کیا تھا. ابھی بھی 3 پیپرز رہ گئے ہیں بچوں کے وہاں پہ مڈ ٹرم کے، تو وہ کنٹینیوسلی پیپر تھے. سب کا یہی تھا کہ پیپر ختم ہوں گے تو ہم یہاں سے موو کریں گے. ہم سب جتنے پاکستانی تھے پیپر ختم ہونے کا ویٹ کر رہے تھے. تو جب یہ بہت ہی سیویئر سچویشن ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے گروپس پہ سارا کچھ. میں بھی وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام ٹھیک نہیں تھا، انٹرنیٹ کا نظام ٹھیک نہیں تھا، کوئی رسپانس آیا نہیں. پھر جب لاسٹ نائٹ بہت زیادہ حالات خراب ہوئے تو ہم نے سوچا دمشق ایئرپورٹ تو پہلے ہی بند ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی وجہ سے دمشق کی جو باؤنڈریز ہیں لبنان تک وہ بھی بند ہو جائیں. تو جتنے پاکستانی تھے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم بسز کرتے ہیں لبنان بارڈر تک پہنچتے ہیں. حکومت سے ہمارا چل رہا تھا، ہم کنٹینیوسلی انہیں فون بھی کر رہے تھے، میسیج بھی کر رہے تھے، لیکن مے بی وہ بھی پریشان تھے شاید، یا ٹیلی کمیونیکیشن کا ایشو تھا، کیا ہرڈلز سے ہمیں نہیں پتہ. تو پھر جب ہم لبنان بارڈر تک پہنچ گئے تقریباً جس سے کہیں 120 سے زیادہ لوگ تھے، جو 3 یا 4 بسز تھی ہم سب کی، ہم سارے ساتھ نکلے تھے اور راستے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ پہلے جو تھی وہ چیک پوسٹ تھی، چیک پوسٹ ختم ہو چکی تھی. تو جو ہمارا 2 گھنٹے کا راستہ تھا ہم نے وہ آدھے گھنٹے میں کر لیا تھا اور بڑے آرام سے. پہلے چیکنگ ہوتی تھی، کارڈز وارڈ چیک ہوتے تھے تو ہمیں وہ بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی. پھر جب ہم لبنان بارڈر پہ پہنچے تو وہاں جو ہمارے اقامے تھے سب کے، وہاں کے کاغذات ہمارے پورے تھے تو ہمیں ویزا وہاں پہ انہوں نے انٹری دے دی تھی سب کو. ویزا کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم لوگوں کو اتنی وہاں پر نا. تو پھر جب ہم بیٹھے ہیں وہاں پر، پھر وہاں کی جو ایمبیسڈر تھے، لبنان کے ایمبیسڈر تھے پاکستانی، انہوں نے وہاں پر اپنا عملہ بھیجا ہے. پھر انہوں نے وہاں سے گاڑیاں پرووائڈ کی ہیں. پھر ہم ہوٹلز میں آئے، ہوٹلز میں تقریباً 1 دن رکے ہیں. دوسرے دن ہماری 4 ساڑھے 4 بجے کی فلائٹ تھی لبنان سے اسلام آباد کی. تو وہاں سے ہم پھر ہوٹلز کے دوسرے دن ہم نے چیک آؤٹ کیا، پھر ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. فلائٹ بھی تھوڑا ڈیلے تھی لیکن شکر ہے ہم سب باخیریت عافیت پہنچ گئے ہیں. زائرین بہت خوش تھے، مطمئن تھے. اچھا، جو بینر اتارنے والی تصویر اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو وہ ایام فاطمیہ کے بعد کی ویڈیو ہے. ابھی تک وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی بینر اتارا ہے نہ جلایا. ہاں، گلی محلے میں لوگ شر انگیزی پھیلانے کے لیے کسی نے بی بی زینب کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو اسپرے کر دیا. وہ انڈیویژول کی کارروائی ہے. گورنمنٹ کی ابھی تک کوئی ایسی کارروائی یا کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آیا جس پہ ہم یہ کہیں کہ وہ منافرت پھیلا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کر رہے ہیں.